بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم دوستو، میں حذیفہ اشرف اعظمی اور آپ مجھے میرے ڈیجیٹل چینل حذیفہ اشرف اعظمی حذیفیات میں دیکھا کرتے ہیں۔ میں بیسیکلی پوڈ کاسٹنگ کرتا ہوں، مصنف ہوں، مقرر ہوں، بات کرنے کا سلیقہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، نوجوانوں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، معاشرے میں بہتری لانے کے لیے ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے کو ہم بعد میں بہتر کریں گے، خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے میرے پاس بہت سے میڈیمز ہیں۔ سب سے بڑا میڈیم اس وقت کتاب، ڈیجیٹل سوشل پلیٹ فارمز اور ہمارا انوائرمنٹ، ہمارے اساتذہ، ہماری وہ گیدرنگ جو پازیٹیو ہے، جو اچھا پیغام پہنچانے کی سکت رکھتی ہے۔ میں اس وقت یہ ایک ولاگ سمجھ لیجئے، میں اس وقت لاہور کی جانب رواں دواں ہوں، موٹر وے پر جا رہا تھا، سوچا کہ ویڈیو بنا لی جائے کیونکہ میں اکیلا تھا اور کوئی ساتھ تھا نہیں کہ جس سے گفتگو کی جا سکے۔ تو سرگودا سے لاہور کی جانب رواں دواں اپنی منزل کی جانب گامزن، تو سوچا کہ کیوں نہ سٹینڈ میرے پاس موجود ہے، کیونکہ یہاں پر والد صاحب بھی ویڈیوز بنایا کرتے ہیں جب ہم آفس جا رہے ہوتے ہیں یا باقی معاملات۔ اکثر اوقات جب ہم سرگودا جاتے ہیں تب بھی ہم باقاعدہ پورا ایک ولاگ ریکارڈ کرتے ہیں، اس میں ہم قانونی مسائل پہ بھی بات کر لیتے ہیں، سوشل ایشوز پہ بھی بات کر لیتے ہیں، باقی دیگر اشیاء کو بھی ہم اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بیسیکلی اپنے سفر کو کوالٹی، کوانٹٹی اور باقی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بہتر بنانا چاہ رہا تھا کہ کم از کم میں اس سفر کے دوران اگر کوئی چیز سوچتا ہوں یا بہرحال جو میری چیز ذہن میں آتی ہیں وہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، ایک ولاگ کی صورت بنا لی جائے اور اس کو ہم کبھی شیئر کر دیں۔ اب مخصوص ٹاپک تو کوئی فی الحال ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ اگر ذہن میں چیزیں آتی جائیں گی تو میں اس کو اس میں شامل کرتا جاؤں گا۔ میں نے بات کی کہ میں نوجوانوں کی نمائندگی کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں وہاں پر ان کی جو نبض ہے اس کو پکڑا جا سکے، اور ان کو کیا پریشانیاں لاحق ہیں ان کو پکڑا جا سکے۔ بیسیکلی ہم نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ آج کے دور میں یہ آ گیا کہ ان کو سینئرز میسر نہیں آ رہے، اور اگر آ رہے ہیں تو ہم نہیں لے پا رہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک شخصیت، میں ابھی نام نہیں لوں گا اس میں، انہوں نے کسی خاص چیز کے حوالے سے مجھے گائیڈ کیا اور کہا کہ آپ جو ہے اس چیز میں اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ یہ کافی پرانی بات ہے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا آپ اگر مجھے گائیڈ کر دیں، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا میں نے آپ کے ذہن میں ہاتھ ڈال نہیں دینا، یہ آپ کو خود تقویٰ کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح والد صاحب کا بھی یہ وتیرہ رہا کہ انہوں نے پریکٹیکل ہو کر دکھایا۔ ہمارے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ دکھایا جائے، نہیں، شارٹ کٹ کے لیے ہمیں پریکٹیکلٹی کی ضرورت ہے۔ ہم جب تک پریکٹیکل ہو کر چیزوں کو نہیں کریں گے یا نہیں دیکھیں گے، یہاں پہ پیرنٹنگ کی بات آتی ہے۔ کل ایک پوڈ کاسٹ تھی، انفلوئنسرز آف سرگودا والوں نے انوائٹ کیا تو میں وہاں گیا،
پیرنٹنگ کی پہ اوپر بات ہوئی بڑی زبردست طریقے سے کہ ہمارا بیسیکلی کیا کردار ہوتا ہے جب ہماری پیرنٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے ایز اے چائلڈ. ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں, کیا غلطیاں کیا کوتاہیاں کرتے ہیں. اور دوسری بات مین یہ کہ بیسیکلی جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کو پیرنٹنگ کے اصول اگر نہیں آتے ہیں, وہ لوازمات نہیں پتہ, وہ اسینشیلز نہیں پتہ, تو وہ اگر سیکھ لیے جائیں تو پیرنٹنگ جو جہاں پیرنٹس پیرنٹنگ میں فیل ہو جاتے ہیں وہاں پر یہ بہت بڑا کردار ادا کریں گے. جو ہمارے آج کل کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, مختلف اشیاء میں مشغول ہو جاتے ہیں, مشکل ترین راستوں کو دیکھتے ساتھ ہی اپنے آپ کو پلٹ لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ میں کر نہیں سکتا, مجھے کسی نے کبھی پش اپ نہیں کیا تو میں کیسے کروں گا. جب تک ہمیں کوئی پش اپ نہیں کرتا یا تھپی نہیں دیتا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم کس طرح سے ہوں گے. ایک چیز ہم نے کیا کیا, جہاں پر ہمیں کوئی چیز سکھائی جا رہی ہوتی ہے ہم وہاں سے نکل کر اس جگہ جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ تمہید نہیں باندھی جا رہی, جہاں پر بیسکس سے لے کے A سے لے کے Z تک نہیں جایا جا رہا, ہم وہاں پہ بھاگتے ہیں. نوجوانوں کا مسئلہ, ہم سوال نہیں کرتے ہیں, اگر سوال کیا جا رہا ہے تو بھاگتے ہیں, نظریں پھیرتے ہیں, کندھے اچکاتے ہیں. مطلب کہ ہم نے بالکل اپنے آپ کو ان چیزوں سے عاری کر لیا کہ وہ چیز میرے لیے نہیں, وہ چیز میرے لیے نہیں, مجھے یہ مراحل سے نہیں گزرنا, مجھے ڈائریکٹ منزل چاہیے. تو جو ڈائریکٹ منزل پاتے ہیں یا ڈائریکٹ سوشل میڈیا کے دور میں کوئی پبلسٹی سٹنٹ کھیل کے آگے آ جاتے ہیں یا وائرل ہو جاتے ہیں, تو وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے. ٹو بی ویری فرینک, بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ہم لوگ شارٹ کٹ کے پیچھے کیوں بھاگے. ہمارا ٹائم سپین بہت کم ہو گیا. آپ کبھی غور کیجئے کہ جب سے سوشل میڈیا میں ریلز آ گئی, شارٹ ویڈیوز آ گئی, تو اس نے ہمارا کہنے کو وہ چھوٹی سی ویڈیو ہے, وہ ٹھیک ہے ہمارا ٹائم کم لگتا ہے ایک چیز دیکھ لیتے ہیں, اس نے ٹائم زیادہ لیا. ہم ایک چیز دیکھتے ہیں, اسکرول کرتے ہیں, اوپر چلے جاتے ہیں, نیچے کرتے جاتے ہیں, نئی چیز دیکھ لیں. ہمارا ٹائم سپین کم ہو گیا, ہماری جو اٹینشن گیونگ پاور تھی کسی چیز کے لیے وہ کم ہو گئی. ہم باقاعدہ بڑے لیکچرز اگر کہیں مل رہے ہیں تو وہ نہیں دیکھ پاتے. ہمارا بیسیکلی جو اٹینشن سیکنگ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہم لے پا رہے. اب کسی کی کہیں پر بیٹھے ہیں, کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں, اٹینڈ کر رہے ہیں, چلے ساری باتیں چھوڑیں, ہمارے پیرنٹس ہمیں بٹھا کر کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں, ہم وہاں سے بھاگتے ہیں. اس کی وجہ کیا بنی, اس نے بچوں کو الگ کر دیا, لوگوں کو الگ کر دیا, تنہا پسند کر دیا. اب تنہائی پسند میں انسان کے اندر بہت سی چیزیں جنم لے لیں گی. نمبر 1, احساس کمتری. احساس کمتری جب آتی ہے تو وہ کسی سے پھر ذکر نہیں کر پاتا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کر لیا اکیلا. احساس کمتری سے نکلنے کے لیے ہم کوئی اگر ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تو ہمیں کوئی پش اپ بھی نہیں کرے گا. ایکٹیویٹی کر رہے ہو تو پش اپ ملتا رہتا ہے. ہماری پچھلی اچیومنٹس ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کچھ اچیو کیا. یس آئی کین گو فردر. ٹھیک. نمبر 2 یہ کہ سوشل میڈیا کا دور, ولگر کنٹینٹ بھی آتا ہے اور بھی بہت سے لوازمات اس میں شامل ہیں جو کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. ان کا اپنے اوپر, اپنی مینٹیلٹی کے اوپر اور اپنے ذہن کے اوپر باقاعدہ کنٹرول نہیں رہا کیونکہ اس کو آلریڈی کنٹرولڈ کیا جا چکا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک شخص
اپنے آپ کو اس قابل بناتا، اس قابل سمجھے، بنائے، کرے کہ وہ کچھ کوالٹی چیز دے سکے. کوالٹی چیز دینے کے لیے گیدرنگس چاہیے، پیرنٹنگ چاہیے، اساتذہ کا احترام چاہیے، پیرنٹس کا احترام چاہیے، انوائرمنٹ کا احترام چاہیے. آپ کو آپ کے ملک سے محبت ہونی چاہیے، آپ کو اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے اور آپ کے مذہب سے، ان سب چیزوں سے محبت ہونی چاہیے. اس سے اس حد تک محبت ہونی چاہیے کہ آپ پھر اس کے لوازمات بھی سمجھیں، آپ تحقیق کرنا شروع کر دیں. اب ہوا یہ کہ جب ہم نے سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو محدود کر لیا کچھ شارٹ سے ویڈیو ٹرم کے اندر، اچھا مجھے کوئی یار نہیں ہوتی کہ میں شارٹ ویڈیو لگاؤں گا تو وہ وائرل ہوگی یا نہیں. میں نے اگر بات کرنی ہے 10 گھنٹے میں تو وہ 10 گھنٹے میں کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، لوگوں کا وقت قیمتی ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 5 منٹ میں بات مل جائے، لیکن جب تک بات کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے. اب کل جو پوڈ کاسٹ شروع ہوئی اس میں ایسی باتیں ہم نے اس میں ڈسکس کی جس کو ایک موضوع کو لے کر اگر آپ شروع ہوں گے تو آپ کو پوری پوڈ کاسٹ صرف ایک موضوع کے اوپر کرنی پڑے گی. لیکن وہاں پر ہم نے چونکہ بہت سی چیزوں کو ایڈ کرنا تھا تو ہم بولتے چلے گئے تو بعد میں ہمیں آئیڈیا ہوا کہ وہ 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہو گئی. لیکن پھر بھی کین یو بلیو کہ ہم لاسٹ میں بھی ایک تشنگی لے کے اٹھے کہ نہیں ابھی کچھ باقی ہے. اور بلکہ میں بھی یوں ہی کہا کرتا ہوں جب بھی پوڈ کاسٹ کسی بھی شخصیت سے کر رہا ہوتا ہوں کہ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، باتیں ایسی ہیں، لیکن چونکہ آڈینس کا، عوام کا تھوڑا سا خیال رکھنا بھی پڑتا ہے. آڈینس نے آپ کو پاز کر کے بعد میں بھی دیکھ سکتی ہے. آپ بے شک 10 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ جس نے دیکھنی ہے وہ دیکھ لینی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ آپ کی گیسٹ کی ٹائم کا ہے اور باقی معاملات، کیونکہ وہ اسٹوڈیو بھی دیکھنا ہے اور ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت کنسائز کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم نے بڑا ہی لمیٹڈ سا بھی ٹائم بنا کے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، لیکن پھر بھی جب تک بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، وہ کنکلیوڈ نہیں ہو رہی، تو آپ اس میں اپنی بات میں کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں. اب بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ شارٹ وے میں اس کو اس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں جس نے کیا کہتے ہیں بہت ٹائم لگایا، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ دیکھا، بڑی ماریں کھائیں. اس کے علاوہ اس نے دیکھا کہ مجھے یہاں پر ناکامی آئی، یہاں پر اس کو کامیابی کے کتنے قریب ہو کر وہ آیا واپس، کتنی باتیں سنی، خود کے نفس کو کتنا مارا، خود کی کتنی نفی کی، اپنے ارد گرد ماحول میں انٹرٹینمنٹ کو کتنا اس نے کٹ آف کیا. صرف کس لیے؟ بہتری کے لیے. کیونکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک انسان اگر خود کو بہتر کرنا شروع کرے گا وہ انوائرمنٹ بہتر کرنا شروع کر دے گا. انوائرمنٹ سے مراد آپ کی کمیونٹی، آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کا سارا خلقہ احباب ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا لمیٹڈ دیکھیں فی الحال. ٹھیک، وہ جو لمیٹڈ سا حلقہ احباب ہے، وہ لوگ ہیں، وہ کمیونٹی ہے، دوست احباب، آپ کو دیکھنے والے، آپ کے ویورز، آپ کے سبسکرائبرز، اور اس کے بعد آپ کے فالوورز آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی اچھی بات ہی بتانی ہے نا کہ کوئی اگر اس کو فالو کرے تو وہ اچھا ہی فالو کرے. تو جب وہ بہتر کرنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. جب معاشرہ بہتر ہونے لگ گیا تو پھر ہمارا ملک اور ہمارے ملک سے جڑی ہر وہ طاقت، ہر وہ لوگ، ہر وہ کمیونٹی بھی اسٹرانگ ہو جائے گی اور ہر وہ کمیونٹی بھی امپاور ہو جائے گی اپنی بات کہنے میں، جو اثر رکھے گی. ہم لوگوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا. ہم لوگوں نے یہ طریقہ اسی وقت چھوڑ دیا جب ہمیں شارٹ ویز میں لوگوں میں
جن کے مطابق وہ کامیابی ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی. یعنی لوگوں کے مطابق اب کامیابی کیا ہے. اب آپ ان کا یہ لیول آف تھنکنگ چیک کر لیں کہ کوئی اگر فیملی ولاگنگ کر رہا ہے، میں کسی کو ٹانٹ نہیں کر رہا ہے، میں ایک اوور آل ایک بات جنرل بات کر رہا ہوں. میں کسی کا یہاں پہ نام نہیں لینے لگا کہ یہاں پر یہ فیملی ولاگنگ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس نے یہ گاڑی لے لی تو وہ لے لی، لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کر دیا. نہیں، اوور آل ایک بات کرو جنرل وے میں، کیونکہ سارے ہی اسی چیز کے مرتکب ہیں. بہرحال جب یہ والا کمپٹیشن چل گیا نا، کیونکہ ہم لوگ ہیں، ہماری ساری عوام ہے ٹرینڈ فالوور، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا چل رہا ہے. چلیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہیں سے لے لیتے ہیں نا کہ آج کل کے جو ولاگرز ہیں ان میں ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی انہوں نے شروع کر دی، تو سب پوڈ کاسٹ سب یوٹیوبرز نے، سب ولاگرز نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ اچھا ایک دوسرے سے لڑائی کر کے ڈالتے ہیں، اور وہ جو ہم ولاگ ڈالیں گے وہ عوام بڑے شوق سے دیکھے گی اور بڑا سراہے گی اور بڑا پسند کرے گی، اور وہ جو ہے نا بڑا کام ہوگا جی، بڑے ویوز آئیں گے اور بڑا پیسہ کمایا جائے گا. لوگوں نے اس چیز کو کامیابی سمجھ لیا، حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے. اچھا، صرف کامیابی سمجھ لینا ایک الگ چیز ہے، وہ پھر جو اصل حیت ہے چیز کی، اصل چیز ہے جو اصل میڈیم میں، اصل سٹرکچر میں موجود ہے، یہ اس سے کمپٹیشن کر کے اس کو نیچے دکھانا شروع کر دیتے ہیں. بالفرض یہ ان لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں جنہوں نے، میں نے پہلے بات کر دی، جنہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو منوایا، باتیں کی. تو پھر یہاں پر ایک سوال اٹھ کر یہ آ جاتا ہے ہمیشہ سے کہ جی یہ اس نے اتنا کام کیا پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن ان کا اتنا نام نہیں ہے، تو یہ وہ ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، ان کو جو ہے نا وہ باقی معاملات آنے چاہیے تھے، ان کو بھی جو ہے نا وہ سرکاری سطح پر جو ہے وہ پذیرائی ملنی چاہیے تھی، اور سارے معاملات. تو وہاں پر پھر ایک چیز نکل کر یہ آتی ہے کہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے بھائی. دیکھیں اس گناہ میں سارے لوگ شامل ہیں، سارے مرتکب ہیں. جب آپ اصل کو، مشکل کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں گے تو کیا وہ آگے نہیں آئے گی؟ ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کو ہی فالو کرتے جا رہے ہیں، اسی کو ہی آگے بڑھاوا دیتے جا رہے ہیں، اسی کو ہی اچھالتے ہیں. بلکہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بات اگر کسی نے کر دی، ان کو تو ٹیکٹکس پتہ ہے کہ ہم یہ حرکت کریں گے تو عوام کو مزہ آئے گا. چلے عوام بے شک ان کو برا بھلا ہی کہہ رہی ہے، الٹیمیٹلی ان کو جو ہے نا وہ بڑھاوا دے رہی ہے. میں اسی لیے کسی کو باقاعدہ نام لے کر یا وہ نہیں کرتا کہ وہ لوگ پھر جا کے سرچ کریں گے اور جا کے دیکھیں گے اچھا اس نے کیا ہو، پھر ہماری طرف سے بات چلی جائے گی. اس لیے بہت سے یوٹیوبرز کے اوپر بھی یہ مخالفت ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ نام لے کے بات نہ کریں، آپ جو بیسیکلی بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر دیں اگر ہم نے جہاد کرنا ہی ہے. اور جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے کوئی اور نہیں اٹھے گا. ہمیں بیسیکلی اس وقت اپنے ایک الگ انداز میں بات کرنے کی، اٹھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے، اب میری لا فیلڈ ہے تو ہم سارا دن یہ چیزیں فیس کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ یہاں پر یہ ہو گیا، کسی نے کسی پہ جھوٹا کیس کر دیا، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے تو کیوں بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو فوجداری مقدمات ہیں اس کی کیا ریشو بڑھ گئی، کیوں بڑھ گئی، کس حوالے سے ہو گئی، اور ڈسپیوٹس جو ہیں وہ کس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ویسے باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ کام مجھے، اگر پورے پاکستان میں میرے سامنے اگر آپ ایگزامپل دیکھیں، مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو یہ بات دلائل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا کوئی بھی لائر نہیں ہے جس نے قانون کو عام الفاظ میں، عام فہم انداز میں لوگوں تک پیش کیا ہو. وہ قبلہ میرے والد گرامی صاحبزادہ میاں محمد اشرف اعظمی ایڈوکیٹ صاحب ہیں. انہوں نے باقاعدہ عوام کی دکھتی رگ پر، ان کی نبض پر ہاتھ رکھ کے دیکھا کہ عوام کتنی پسی ہوئی ہے، عوام کو کیا کیا مسائل ہیں، عوام کو چیز سمجھ نہیں لگتی. کیونکہ ہمارا سارا قانون جو ہے وہ انگریزی میں ہے، تو ہم نے وہ سارے ایگزامز بھی انگریزی میں دینے ہیں، ہم نے
پروسیڈ بھی انگریزی میں کرنا ہے، لیکن عام عوام جب تک اس چیز سے آگاہ نہیں ہوگی، اس کو اپنے بنیادی حقوق کا پتہ نہیں چلے گا. تو وہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ کس طرح پتہ لگیں گے؟ وہ ہمیں پتہ لگیں گے جب ہمارے تک عام انداز میں، کیونکہ ہم ایک عامی ہیں، ہم ایک عوامی ہیں، ہمیں جب تک ہماری زبان میں نہیں سمجھایا جائے گا، ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دیٹ لینگویج یا دیٹ اسپیسیفک پرپز یا وہ پروسیڈنگ یا وہ کیس یا ہمارے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے یا ہمارے حق میں اگر وہ فیصلہ نہیں بھی ہوا، وہ تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں، وہ کیا ریزنز ہیں. یہ چیزیں جب تک عام عوام میں ان کو اچھے انداز میں پیش نہیں کیا جائے گا تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے. تو اسی طرح معاشرے میں بہتری لانے کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. تو ایک تو اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب کا یہ جو چینل ہے قانون اور عوام، اس میں دیکھ لیں، لا فیلڈ میں یہاں پہ چلے جائیں، ٹھیک. پھر ایڈوکیسی کے علاوہ بھی جو ڈاکٹرز کی فیلڈ ہے وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ دیکھ لیں اور فزیوتھراپسٹ دیکھ لیں، مطلب اچھا کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. موٹیویشنل اسپیکرز دیکھ لیں جو معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم ریشو نکالنے پہ بات کرنا شروع کر دیں کہ نہیں ولگر کنٹینٹ چلتا ہے تو وہی آگے پروموٹ ہونا چاہیے، یا وہ چلتا ہے تو بھائی وہ ٹرینڈ ہے تو اس کو چلنے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو کراس کرنے کے لیے ہمارے پاس اچھی چیزیں موجود ہیں. اور مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ عوام میں اب اتنا شعور آ جائے گا جو ہر بات کو اب نو کہنا شروع کر دے گی کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے، یہ کیوں ہوئی ہے، یعنی کہ یہ کیسے ہوگا. یہ اس وقت پاسبل ہوگا جب عوام میں اویئرنیس پیدا کریں گے لوگ، ٹھیک ہے. جب یہ اویئرنیس آنا شروع ہو جائے گی تو عوام جو ہے، یعنی جن کو زیادہ جو ہے وہ لیگل ایشوز کا، ڈاکٹرز کا، مطلب بہت سی چیزوں کا، مینٹل ایشوز کا، ٹھیک ہے، آپ کے گھریلو معاملات کا، ان چیزوں کا اگر نہیں بھی پتہ ہے تو ان سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گی اور ان کو اچھے برے کی سینس ہونے لگ جائے گی. یا جو مذہبی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، جو مذہبی انفلوئنس کرتے ہیں، مذہب کا انفلوئنس کرتے ہیں، وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ کردار ہے ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے میں. اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارا جو طبقہ ہے، نوجوان طبقہ اسپیشلی، اس نے ویسٹرن کلچر کو فالو کرنا شروع کر دیا، انڈین فلمیں ڈرامے دیکھنا شروع کر دی، نیٹ فلکس پہ سیریز دیکھنا شروع کر دیا. اس نے ہم سب کا دماغ خراب کر دیا. تو ہم وہی چیز فینٹسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم فینٹیسی میں چلے جاتے ہیں. جب تک ہم یہ نہیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو چیز ہمیں دکھائی جا رہی ہے کیا آیا وہ ہمارے کلچر کے خلاف تو نہیں ہے. اب یہاں پہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کلچر کو، مذہب کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ کنٹراڈکٹ کرنا شروع کر جاتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. کیا وہ چیز ہمارے مذہب کے خلاف تو نہیں ہے؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا. ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مجھے حضرت اعلیٰ حضرت کا وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. ابھی فی الحال اسکپ ہو گیا، شاید یہ چیز میں کاٹ بھی دوں، لیکن پر نیچرل چیز آ رہی ہے، جانے دیتے ہیں. اگر شعر آتا ہے تو میں انشاءاللہ سناتا ہوں. بہرحال یہ چیزیں جب تک ہم معاشرے میں دیکھتے رہیں گے کہ جی وہ چیز اگر ہماری چیزوں کو، ہمارے اندر کی مسلمانیت کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ہمیں ہل جانا چاہیے بھائی کہ کیا یہ ہماری نسلیں تو نہیں تباہ کر دیں گی. اب یہ بیسکس تھی سر، ان بیسکس کے اوپر اگر کام ہو جاتا، بیسک جڑ سے ہی پکڑ لیا جاتا ہے اس چیز کو، تو یہ شاید یہ بڑھاوا نہ ہوتا. یہاں پر ہونا یہ شروع ہو گیا کہ ٹرینڈ کو دیکھتے دیکھتے ہم لوگوں نے بزرگوں کی رسپیکٹ کھو دی، ان کو رسپیکٹ دینا چھوڑ دی. ہم نے ان لوگوں کو اپنا سٹار بنانا شروع کر دیا جو کہ شارٹ کٹ کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، جو محنت پر بلیو نہیں کرتے. پوچھے ذرا ان سب سے، یہ جو
آج کے دور کے سٹار بنے ہیں جن کو محنت سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کی نظر میں محنت یہ ہے کہ بھائی ہم صبح کو اٹھتے ہیں, ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پہلے اسکرپٹ ریڈی کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ میں اب باقاعدہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ تو نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیا کیا گند اس میں شامل کرتے ہیں. بیسیکلی اتنا تو میں حق رکھتا ہوں کہ میں اس پہ بات کر سکوں. لیکن ہم نیگیٹیوٹی پروموٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی کو اس لحاظ سے کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں, ہم پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتنا کس کو پرسنل اٹیک کریں گے, ہمارا سارا معاشرہ ہی اس میں شامل ہے. ہم کتنے لوگوں کو یہ کہنا شروع کریں. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی پوری دنیا ہے, اتنے کروڑوں لوگ ہیں, کس کو ہم ٹھیک کریں گے. سب سے پہلے خود کو ٹھیک کریں گے. میں نے جو پہلے بات کی کہ ہم جب تک خود کو ٹھیک نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو تو ویلیو کریں. ہم خود کو اپنے اس معاشرے میں نہیں سیٹ کر پا رہے ہیں, یعنی ہم خود کو اتنی ویلیو نہیں دے پا رہے ہیں کہ جی ہم اتنا کوئی کردار ادا بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. مطلب ہم نے اتنے احساس کمتری کا شکار ہے کہ ہم کوئی بات بھی کریں گے تو وہ سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی. یو ہیو دا پاور آف ٹاکنگ, یو ہیو دا پاور آف تھنکنگ. اللہ نے یہ دماغ دیا ہے, بولنے کے لیے زبان دی ہے, کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں, چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں. ٹھیک ہے, جہاد کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو سارے لوازمات مہیا کیے ہیں, اور اس کی مدد بھی ساتھ ہے. وہ دیکھتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ کرتا ہے, وہ ہمارے گمان کے مطابق ہے. اچھا, یہاں پہ بڑا اچھا ایک چیز آ گئی کہ ہم لوگوں کا نا اکثر یہ گلا رہا کہ جی ہمارے ساتھ ہی برا ہوتا ہے, ہم ہی یہ کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے ساتھ ہی کیوں کیا. یہ سارے معاملات آ جاتے ہیں. یہ بہت سے نوجوانوں کا ایشو بھی آتا ہے. ہم اس کی گہرائی تک شاید نہیں جا پائے. اس کی وجہ یہ بنی ہم نے اپنی ذات کا, اپنی شخصیت کا کبھی محاسبہ ہی نہیں کیا. سر ایک چیز ایڈ کرتا ہوں اس میں, امید کروں گا کہ یہ زندگی میں کبھی کام آئے گی, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی, بلکہ کبھی نہیں, ٹائم نکالنا پڑے گا ہمیں اپنی شخصیت کے لیے. ہفتے میں صرف ایک دن میں کوئی 1 گھنٹے کے اندر کوئی 15 سے 20 منٹ انف ہوتے ہیں اس چیز کے لیے کہ اپنی ذات کا محاسبہ کیا جائے. اس میں بالکل نیوٹرل ہو جانا چاہیے. مطلب اگر میں چیز سوچ رہا ہوں میرے خلاف بھی جا رہی ہے تو مجھے وہ سوچنی ہے, مجھے وہ کرنی ہے, مجھے اپنی ذات کی نفی کر کے دیکھنی ہے. کیا میں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر بات کر رہا ہوں؟ اگر میں کر رہا ہوں تو ایک اچھی چیز بھی ہے, اور اگر اس میں سے نکل کر کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو کہ غلط ہے تو سر جھول ہے. ہماری شخصیت کے اندر ایک جھول ہے, ہمیں وہ ٹھیک کرنا ہوگا. میرا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا کہ میں, چونکہ اگر لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تھوڑے سے یا بہت آڈینس بنتی ہے تو وہ کسی مقصد سے دیکھتے ہیں, اپنا ٹائم نکال کر, اور اگر ہم ان کو کوئی اچھی چیز نہ دے پائیں تو یہ غلط کام ہوگا. میں ایک چیز ہمیشہ سے کیا کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے معاشرے میں بہتری کے لیے کردار اس لیے بھی ادا کرنا ہے کیونکہ دنیا سے سب نے جانا ہے. ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک منٹ مجھے سائڈ میں کرنے دیں. صحیح, ہر انسان نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر کسی نے جانا ہے. میری یہ بڑی خواہش ہے کہ جب ہم یہاں سے اس دنیا سے جائیں تو ہمارا وہ کام پیچھے رہے جو کوالٹی پہ بیس کرتا ہے, جو بہتری پہ بیس کرتا ہے, جس کو 10 سال بعد بھی دیکھا جائے, 20 سال بعد بھی دیکھا جائے, اس میں سے کوئی خیر کی بات ہی نہیں کر رہی ہو, اس میں سے کوئی انسان کو اچھا سبق ہی سیکھ رہا ہو, اس میں سے کوئی انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کو دکھا رہا ہو کہ یہ دیکھیں. اس طرح سے بات کرنی ہے. اب جو ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی, میں سمجھتا ہوں کہ
اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت موزہ کر دیا ہمارے لیے. نعمت یہ کرشمہ ہی ہے کہ ہمیں ہمارے والدین کے اچھے والدین کے گھروں میں ہمیں پیدا کیا, جنہوں نے تربیت جس طرح سے کرنی چاہیے تھی وہ کی. اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم آج اگر تھوڑا بہت اس 100 میں سے کوئی 1% بھی اگر اچھا کام کرتے ہیں تو وہ ساری تربیت کی وجہ سے ہے. اگر وہ تربیت نہ کرتے, وقت نہ دیتے, اپنے آپ میں مگن رہتے, جیسا کہ بہت سے پیرنٹس کر رہے ہیں آج کے دور میں. میں سوری ٹو سے میں پیرنٹس کو اس طرح ٹونٹ نہیں کر سکتا. میں بیسیکلی جو ہمارا ایک یہ کام خراب ہو چکا ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں اوور آل. وہ اگر ہم پہ نظر نہ کرتے, نظر ثانی نہ کرتے, تو ہم بھی آج کسی چوک پر کھڑے ہوتے. ہم بھی آج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر غلط طریقے سے وائرل ہونے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے. ہم بھی آج جو ہے وہ اگر اسٹڈیز ہم نے کنٹینیو کی ہوئی ہے تو نہ کیے ہوئے ہوتے. شارٹ کٹس ڈھونڈتے, اسکیمز کرتے, لوگوں کو دھوکہ دیتے, اور یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر چل چکا ہے اس پہ پھنسے رہتے, اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے. تو یہ ساری چیزیں تربیت میں آتی ہے سر. ہمارے والد گرامی قبلہ صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ صاحب, ان صاحب نے ہماری تربیت کس طرح سے کی میں اور لوگوں کی بات میں کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایک ایگزامپل بن کے لوگوں کو پیش کی جائے تو انتہا کی خوبصورت ایگزامپل ہے. وہ ایک تو خود بھی صحافی, قانون دان, بلکہ معروف قانون دان ماشاءاللہ, کئی کتب لکھی, شاعری کی, ڈیبیٹنگ کی, مطلب پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالا. تصوف پہ اتنی گرپ ماشاءاللہ, من کی نگری کتاب ان کی آئی ابھی. تو انہوں نے بچپن میں یہ کام کیا کہ ہمیں اپنے ساتھ اٹیچ رکھا. ایک تو وہ ہمارے استاد بھی, مینٹور بھی. تو جب ہمیں اپنے ساتھ رکھا تو ہمیں بہت سی چیزیں گاہے ملتی رہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ملتی رہیں. کیونکہ جب بچہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے تھوڑا سا آری ہونا چاہتا ہے, بھاگنا چاہتا ہے, بور ہوتا ہے, اس کو انٹرٹینمنٹ نہیں ملتی, کیونکہ بچے کی پہلی پرائرٹی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. پیرنٹس اس چیز میں, بہت سے پیرنٹس اس چیز میں فیل ہو گئے کہ ان کو ایسی انٹرٹینمنٹ دی جائے جو ان کو انٹرٹینمنٹ بھی لگے اور ان کی لرننگ بھی ہوتی جائے. تو وہ جب پروگرامز میں جایا کرتے تھے تو ہمیں ساتھ لے جایا کرتے تھے, مختلف جگہوں پر ہمیں لے کے جانا, باغ جنا, لائبریریز میں, مطلب بیلنسنگ, اعتدال پسندی کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کو رکھا کہ بچے جو ہیں وہ سیکھتے بھی جائیں, بور بھی نہ ہوں. ایک پوائنٹ ایسا آئے جب وہ خود اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں تو وہ لڑکھڑائیں نہ. انہوں نے بڑا خوبصورت کام کیا. 2011 میں ہمیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے ساتھ منسلک کر دیا. نظریہ پاکستان ٹرسٹ میرے لیے میرا سیکنڈ ہوم ہے, میرا مادر علمی ہے. میں نے وہاں سے چلنا, بولنا, سب کچھ میں نے وہاں سے سیکھا ہے. تو ہم سب بھائیوں کو وہاں لے گئے اور وہ سمر کیمپ لگایا کرتے تھے, ابھی بھی لگتا ہے سمر میں. وہ 1 مہینے کا سمر کیمپ ہوتا تھا اور اس میں بڑا کچھ آ جاتا تھا. مطلب آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے معاشرتی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, ٹھیک. اس کے علاوہ آپ کو انوائرمنٹ کے لحاظ سے آپ نے کیسے لوگوں سے پیش آنا ہے, اپنے آپ کو بہتر خود ہی کا درس دیتے تھے, اقبال کا پرچار کرتے تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے والد گرامی نے جب میں 2 کلاس میں تھا تب بانگے درا لا کے دی, تو میں نے اس میں پرندے کی فریاد یاد کی, ایک آرزو یاد کی کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو, شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. اور پرندے کی فریاد یاد کی. اقبال کے بڑے اشعار یاد کیے, غافل نہ ہو دی سے کر اپنی پاسبانی, شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ, اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ, کردار کا ہیرانہ. اچھا, وہ ساری چیزیں جب ہمیں وہاں سے ملنے لگی تو آہستہ آہستہ نا ہم ان کی شخصیت سے بھی وہ دیکھ رہے تھے. اب یہ پیرنٹنگ کی میں بات کروں اوور آل کہ پیرنٹس کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے.
ان کا یہ کرنا ہوا اسپیسیفکلی انہوں نے باتوں باتوں میں کوئی ایسا جملہ بول جانا، ایسا لفظ بول جانا جو ہمارے لیے ہم بڑے حیرت انگیز طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ کیا ہے، یہ بات کیا ہے. اچھا، بہت سے اشعار اقبال کے جب ہم نے بچپن میں ان سے سنے تو وہ اس وقت جا کے سمجھ لگی جب ہم انٹر یونیورسٹی لیول پہ پہنچے تھے، ہمیں تب جا کے سمجھ لگی کچھ ایسے اشعار، کچھ ایسی چیزیں تھیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو کہتے تھے اس پر عمل خود بھی کرتے تھے اور ہمیں پریکٹیکل ہو کر دکھاتے تھے. یہ پیرنٹس کی یہ بہت یہ ان کے لیے بڑا زبردست جو ہے نا وہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ فیملی گیدرنگز میں ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، یا بالفرض ہم وہ کسی ایک جگہ پر موجود ہیں اور وہاں پر ان کو بات کرنے کا موقع دیا گیا، ان کو انوائٹ کیا گیا. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے جاتی ہیں، اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، ہم نے کس طرح سے اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو جب یہ چیزیں ہم ایک شخصیت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑا حیران کن طریقے سے ان چیزوں کو آبزرو بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک شخصیت میں کس طرح سے صلاحیت پا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر پیرنٹ میں یہ پا سکتا ہے. ہر پیرنٹس جو ہیں وہ اگر اپنا کردار بخوبی نبھانے لگ جائیں، ماں کا کردار الگ ہے، باپ کا الگ ہے، پھر اساتذہ کا ایک الگ کردار ہے. میں انتہا اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے پیرنٹس بڑے اچھے دیے، جو سمجھدار باشعور، انہوں نے ہمیں باشعور بنانے کے لیے اپنی کوشش کی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی امیدوں پہ پورا اتریں. ہمیں اساتذہ بڑے اچھے ملے. ڈاکٹر شینام مزمل صاحبہ ماشاءاللہ میری شاعری کی بھی استاد ہیں، نثر کی بھی استاد ہیں، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ڈاکٹر شینام مزمل صاحبہ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے قرآن مجید کا مفہوم منظوم کیا، یعنی کہ شاعری میں ترجمہ جسے کہہ سکتے ہیں وہ کیا، اور 45 سے زائد کتب بھی لکھی. تو میں ان کی زیر سایہ جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر پروفیسر نعیم گمن صاحب ملے، انہوں نے بڑا جو ہے وہ پالش کیا، اور بہت سے ایسے نام ہیں. حافظ سہیل نظر صاحب، سب سے بڑے تو ہمارے استاد جو ہیں وہ ہمارے والد گرامی ہیں، اور بہت سے ایسے استاد ہیں مطلب جن کی شخصیت کو اگر باقاعدہ ٹٹولا جائے، کھولا جائے تو آپ کو کئی سال لگ جائیں پھر بھی آپ نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں گے. ان شخصیات کے اندر جو ہے وہ چیزیں کتنی موجود ہیں وہ آپ گنتی نہیں کر سکتے، لیکن یہ شخصیات بہت بڑی ہوتی ہیں. اب یہ شخصیات پیرنٹنگ کے اندر کیا کردار ادا کرتی ہیں، یہ اپنے استاد ہونے کا کیا کردار ادا کرتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایبلٹیز کے اوپر. ہم جب تک اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، ابزارو کرنے کے لیے مینٹلی طور پر تیار نہیں ہیں تو ہمارے لیے وہ چیز بے سود ہے. ہمارے سامنے سونا بھی رکھ دیا جائے اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی کیا قیمت ہے تو ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے. جب تک ہمیں نہیں سمجھایا جائے گا یا جب تک ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے باشعور ہو کر، وہ چیز کہاں تک ہمارا ساتھ دے سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کردار رہے گا کہ ہم معاشرے کو بہتر بناتے جائیں. میں نے بہت سی باتیں اس میں شامل کرنے کی کوشش کی. میں چاہتا تھا کہ میرا سفر بھی گزرے، آپ سے باتیں بھی ہو جائیں. بہت سی چیزیں میں خود بھی ریکال کرتا رہتا ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. بیسیکلی یہ آپ سے بات کرنے کا بہانہ تو تھا، خود کو سکھانے کا ایک بہانہ تھا کہ میں کیا اپنی باتوں سے میں کیا سیکھتا ہوں، کہ آیا میں اگر کوئی غلط کرتا ہوں تو میں اس کو بعد میں ٹھیک بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی میں نے بات کی تھی، اسی پہ اینڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی. کہ جب تک ہم اپنے لیے وقت نہیں نکالتے، اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیتے، خودی کو نہیں سمجھتے، اقبال کے پیغام کو نہیں سمجھتے، خودی کو گر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مجھے اس شعر کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا کل، تو بڑا زبردست طریقے سے میری وہ گرے کھلی دماغ کی جو شاید پہلے اس شعر کو پڑھتے نہیں کھلتی تھی. جب ہم اس کے بالکل لوسٹ بیچ پہ جا کے بھی شروع کریں اور اوپر تک بھی جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں بیسیکلی، تو ہم جب جا کے جو ہے نا وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں. بہرحال ہمیں خود کی ویلیو کرنی ہوگی. ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو اچھا کچھ پروڈیوس کرنا ہوگا. معاشرے میں اگر اس کا بہتری
کی طرف رجحان ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس سے بڑا انعام کوئی نہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے. تو مجھے اجازت دیجیے، چینل اگر وہ جو ہوتا ہے سبسکرائب وغیرہ اگر وہ نہیں کیا تو کر لیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ان باتوں سے کیا اخذ کرنے کو ملا، کیا نتیجہ نکالتے ہیں، اور مجھے کن کن موضوعات پہ کام کرنا چاہیے. آپ پوڈ کاسٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسی پوڈ کاسٹس چاہیے، اور میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں. تو میرا سفر جو ہے وہ 40 منٹ کی ریکارڈنگ ہو گئی، تو اچھا خاصا گزر گیا الحمدللہ. آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ دیا اس سفر میں، ورنہ اکیلے سفر کرنا بڑا مشکل ہے. میں بہت کم اکیلے سفر کرتا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بھائی ساتھ ہوتے ہیں. ہم آفس جانا ہو یا کہیں جانا ہو تو وہ ہمارے جو کیسز کے حوالے سے بھی اگر کسی دوسرے سٹی جانا ہوتا تو ہم ساتھ ہوتے ہیں. لیکن آج مجھے وہ پروگرام ہے، اس کے لیے نکلنا پڑا واپسی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں سے گپ شپ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ پھر اس ٹائم کو بھی گزارا جائے اور کوالٹی ٹائم بنایا جائے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے، میرے فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو، اور اپنے اسپیشلی اپنے آپ کو اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.